اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ الحدیث المعل پڑھیں گے ہم آج، اور یہ ہے وہ یسمی معلول، اس کو معلول کا نام دیا گیا۔ الحدیث المعل، حدیث المعل کون سی ہے؟ ہوا حدیث الذی یکون فیہ علت فی اسنادی او فی متنی، یہ وہ حدیث ہے جس کی سند میں، ہم نے پڑھا تھا نا کہ سند اور متن یہ دو حصے ہوتے ہیں حدیث کے، چین آف نریٹرز یعنی کہ سند، اور متن اس کا ٹیکسٹ۔ تو یا تو اس کی سند میں کوئی پرابلم ہو، سند میں بھی پرابلم ہو جاتی ہے، متن صحیح ہوتا ہے، اور یا متن میں ہو کوئی علت کسے کہتے ہیں؟ ہڈن ڈیفیکٹ۔ متاخرین اس علم میں بہت کمزور ہیں، ان شارٹ بتا رہا ہوں، متقدمین اس علم میں پیک پر تھے، قمہ۔ وہ ہڈن ڈیفیکٹس جو ہے یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے، یہ بڑے سالوں کے تجربے کے بعد آپ کو پتہ چل جاتی ہے کہ یار یہاں گھپلا ہوا ہے۔ اب وہ ہم آگے پڑھیں گے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح ہڈن علتوں کو پکڑتے تھے۔ ایک اس کی سادی سی مثال میں دوں تو وہ یہ کہ دیکھیے، ہم نے اکثر دیکھا ہے حافظ زبیر علی زئی، اور وہ یہ علت ذکر کرتے ہیں عدم رفع الیدین والی حدیث کی، ابن مسعود کی، جو ترمذی میں 257 تھی۔ امام ابو داؤد، امام بخاری، امام احمد ابن حنبل، امام ابو زرع، ان میں سے کسی نے بھی اس کے اندر انا کو ایشو نہیں بنایا، انا کو ایشو متاخرین نے بنائے۔ تو یعنی وہ، لیکن وہ سب اس کو ضعیف کہتے تھے ہڈن ڈیفیکٹ علت کی وجہ سے۔ اس میں سے ایک علت تو امام بخاری نے کچھ حد تک بیان کی اور امام ابو داؤد نے، اور وہ یہ ہے کہ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ اور جز رفع الیدین میں امام بخاری کہتے ہیں، غالباً امام احمد بن حنبل کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتابی نسخے کے اندر وہ حدیث دیکھی تو اس کے اندر یہ ثم لا یعود پھر اٹھانے والے الفاظ نہیں تھے، یعنی پھر نہیں اٹھائے۔ تو یہ ایک ہڈن علت ہے، کبھی جز رفع الیدین کا بھی آپ کو نمبر بتا دوں گا، بلکہ یہاں اوپر سے نا بیٹا ادھر رکھی نا، سامنے یہ رہی۔ ہاں، تو الحدیث المعل یہ ہو گئی، فی اسنادی او فی متنی۔ العلہ کسے کہتے ہیں؟ سبب غامض خفی یقدح فی حدیث ظاہر صحہ، یہ وہ قبیح اور برا ہڈن ڈیفیکٹ ہوتا ہے جو کہ حدیث کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ علل کا یعنی اللہ کیا ہے؟ اللہ کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں، لیکن اس کی ظاہری صحت ہمیں بالکل صحیح لگ رہی ہو، لیکن وہ حدیث کو خراب کر دیتا ہے، سمجھے؟ یعنی سند صحیح ہے، متن بالکل صحیح لگ رہا ہے، لیکن ہم نے یہ سند کا میں نے دیکھا بعد میں، جیسے حضرت عمر کے والی حدیث ہے، کون سی حدیث ہے؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر۔ اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اصول العلل ثلاثہ، یعنی کہ اصول علل جو ہیں وہ تین ہیں، وہم راون او انقطاع فی سند او اختلاف بین الرواة۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ وجاہت حسین الحنفی کی جو میں نے آپ کو بھیجی ہے نا گروپ میں بھی، وہ بھی جو آڈیوز ریکارڈ کرا رہے، وہ تقریباً مجھے تو لگ رہا ہے یہی کتاب پڑھ کے کرا رہے، کیونکہ اس نے ایک جملہ بولا ابھی اپنی لاسٹ ویڈیو میں، اور وہ سملر ہے بالکل اس سے۔ علت دیکھو، سنو، اگر آپ نے علل کا امام بننا ہے نا، آپ نے تین چیزیں دماغ میں رکھنی ہیں، ان تین چیزوں سے ریلیٹڈ علل ہوگا، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، سروش اس کو لکھ لو۔ ادھر نہیں، اپنی کتاب میں لکھو یار بیٹا، وہ تو ریفرنسنگ کا پیج ہے نا۔ علل کے لیے تین چیزیں ہونا چاہیے، وہم راون، راوی میں کوئی پرابلم ہوگا، سند میں انقطاع ہوگا، دوسرا، اور اختلاف بین الرواة، تفرد، یعنی کہ 10 راویوں نے اس طرح بیان کیا، ایک اختلاف کر رہا ہے، جیسے راوی، انقطاع سند میں، اور اختلاف بین الرواة۔ یہ میں نے بھیجی ہوئی ہے، پیج نمبر 26 لکھ لو، PDF کھول کے دیکھ لینا۔ تو اختلاف بین الرواة کیا ہوتا ہے کہ جیسے اب وہ چھاتی والی روایت ہے، اس میں کیا ہے، سفیان ثوری اور دیگر 10 شاگرد بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے نماز میں ہاتھ باندھ، وہ ہڈن ڈیفیکٹ ہے اس کے اندر۔ اسٹوڈنٹ سے بیان نہیں کری، وہ بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، یعنی کہ ان تین جگہوں پہ ہمیں پرابلم دیکھنی ہوگی، تو ہم علل کو، تفرد ہے، لیکن تفرد کس وجہ سے؟ راوی کی وجہ سے تفرد آ رہا ہے نا، یعنی ان تین چیزوں سے ریلیٹڈ ہوگا۔ اب ہم اس کا نام کچھ بھی رکھ دیں، فمن امثلۃ اوہام الرواة واخطائہم، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثالیں وہی ہیں کہ راویوں کی کوئی خطائیں ہوں یا ان کو وہم ہوا ہو۔ حدیث یرویہ عمر بن ابراہیم العبدی عن قتادہ عن انس، اب وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے جو کہ عمر بن ابراہیم العبدی نے قتادہ سے سنی ہے اور قتادہ نے انس سے سنی ہے۔ عمر کون ہے؟ ثقہ ہیں، عمر بن ابراہیم۔ قتادہ امام ہے، مکثر تابعی، یعنی بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے تھے، تابعی ہیں۔ وانس صحابیون، اور انس صحابی ہیں۔ ولیکن روایت عمر عن قتادہ مستنکرہ، لیکن عمر کی قتادہ سے روایت، یہ کتاب کھولو، عمر کی قتادہ سے روایت جو ہے وہ مستنکر ہے، یعنی اس کے اوپر حفاظ نے اعتراض کیا ہے۔ یہ دیکھو، عمر ان قتادہ، عبد الرحمن اب بھی دیکھ لو، ان انس، یہ سب ثقہ ہیں، یہ تو صحابی ہیں، لیکن عمر کی قتادہ سے روایت کو حفاظ نے کہا ہے کہ صحیح نہیں ہے، لِأَنَّهُ لَمْ يَضْبِطْ أَحَادِيثَ قَتَادَہ، کیوں؟ کیونکہ عمر نے قتادہ کی احادیث صحیح سے یاد نہیں کری تھی۔
بھائی اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک بات بولو، آپ سچے بندے بھی ہو، لیکن اب ایسا تو نہیں نا کہ تمہیں سب کی باتیں یاد ہوں. فار ایگزامپل میں اس کی سادی سی ایگزامپل دیتا ہوں، تم پیپلز پارٹی کے کارکن ہو اور سقہ بھی ہو، تو تمہیں بلاول کی زرداری کی باتیں اچھی طرح یاد ہوں گی، لیکن ضروری تھوڑی ہے کہ اب تم مسلم لیگ کاف نے کیا بولے تمہیں وہ بات بھی یاد ہو، تم نے ایک دو بیان ہی اس کے سنے ہو. لیکن اگر تم کہو کہ چودھری شجاعت نے یہ بات کہی ہے، تو چودھری شجاعت بھی ایک ریلائبل بندہ ہے، تم بھی ریلائبل بندے ہو. تو ایک متاخرین میں سے بندہ کیا کرے گا کہ سکہ لو حدیث کے اوپر ٹھکا ٹھک صحیح کا حکم. متقدمین یہ نہیں کرتے تھے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ طبقات راوی کیا ہیں. اب یہ طبقات راوی کیا ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے کہ روات کیا ہیں، کون کس سے کتنا ملا ہے. تو حفاظ نے یہ بات کہی ہے کہ عمر بن ابراہیم جب قتادہ سے روایت کرے تو چونکہ اس نے صحیح سے یاد نہیں رکھی ہیں قتادہ کی روایتیں، ہو سکتا ہے قتادہ والی روایتوں کا جو اس کا نسخہ ہو جل گیا ہو، یا وہ اس سے کسی شہر میں جا کے ملا ہو، صحیح سے حدیث یاد نہیں. اور مشرا بن حان کا بھی ہم نے یہی مسئلہ پڑھا تھا، حضرت عمر والا، کہ وہ ایک دوسرے شہر میں اس نے جا کے حدیث سنی تھی. یا ہم نے شروع میں پڑھا تھا علل میں ایک مسئلہ کہ ایک راوی کچھ عرصے کے لیے کسی دوسرے شہر جاتا ہے، اب وہ اپنے ساتھ اپنی کتابیں نہیں لے جاتا، تو اسے حدیث میں وہم ہو جاتا ہے اپنی، کیونکہ وہ حدیثیں دیکھ کے اپنے اسٹوڈنٹس کو مدینہ میں سناتا تھا. اب کوفہ میں وہ اپنے دوست سے 1 سال کے لیے ملنے کے لیے گیا یا کسی کام سے تجارت کے لیے، وہاں بھی لوگوں کو پتہ چلا کہ بڑے شیخ صاحب مدینہ سے آئیں، اسٹوڈنٹس بیٹھ گئے ان کے پاس کہ بھئی ہمیں حدیث بیان کریں، لیکن اس نے جب انہیں حدیث بیان کری تو اس نے غلط بیان کر دی. اب کوفہ کی جتنے اسٹوڈنٹس ہوں گے چاہے وہ سچے بھی ہوں اور وہ شیخ بھی سچے، ہم کیا کہیں گے کہ یہ کوفی اسٹوڈنٹس جب اس ثقہ شیخ سے بیان کریں تو روایت قابل قبول نہیں ہوگی، لیکن مدینہ کے اسٹوڈنٹس جب اس فلاں شیخ سے بیان کریں تو روایت قبول ہوگی. پوائنٹ کلیئر؟ اب آگے بڑھتے ہیں. بہت سارے پوائنٹس ہیں. ہاں بہت سارے پوائنٹس ہیں بیٹا، تو یہ ایسی مذاق تھوڑی ہے علم. تو ولیکن روایت عمر مستنکر لأنه لم يثبت حدیث قتادہ ومن الامثلہ علی ذلك ایضا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی اور مثالوں میں سے کون سی ہے؟ روایت معمر بن راشد اذا روى عن اہل البصرہ. معمر بن راشد اگر وہ اہل بصرہ سے روایت کرے فإنه لم يثبت احادیث البصریین. سمجھے؟ معمر بن راشد جب بھی کسی بصری راوی سے روایت کرے تو اس کی احادیث قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ اس نے بصرہ کے راویوں کی احادیث صحیح سے یاد نہیں رکھی تھی، اور معمر ثقہ راوی ہے. اینڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ تو یہ وہی ہے امام عبدالرزاق کا استاذ، اب مصنف عبدالرزاق والے، اور یہ بہت بڑا راوی ہے، بہت بڑا راوی ہے. وکذالک عبید اللہ بن موسیٰ العبدی، اسی طرح عبید اللہ بن موسیٰ العبدی ہیں الکوفی عن سفیان ثوری فإنهم لم يثبت حدیث سفیان. اسی طرح عبید اللہ بن موسیٰ العبدی ہے، وہ بھی سفیان ثوری سے جب روایتیں بیان کرے. اب یہ بھی سچ، اور سفیان ثوری تو امام ہیں بہت بڑے. تو ہیں نہیں تھا نا یار، ان کا مسئلہ نہیں ہے بیٹا، یہ نکال دو متاخرین والی سوچ. امام سفیان ثوری مدلس اس طرح کے نہیں ہیں. متقدمین امام بخاری کا قول موجود ہے. امام بخاری کہتے ہیں امام ترمذی کی کتاب میں کہ سفیان اگر منصور سے اور 2 اور راویوں کے نام لیے کہ ان سے اگر روایت بیان کرے تو اس میں اس کی تدلیس مضر نہیں ہے، چاہے ان سے بھی بیان کرے. تدلیس کا ٹاپک ہم آگے پڑھیں گے. تدلیس کا مسئلہ اس طرح نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ ان دیکھا تو جب تک سمجھ کی تصریح ملی وہ روایت فارغ ہے. اچھا تو وکذالک سماک ان اکرمہ، یہ اکرمہ وہی ہیں جن کے اوپر خارجی ہونے کا الزام 2812 کے راوی. تو یہ جو ہیں سماک اگر اکرمہ سے روایت کرے، اکرمہ ابن عباس اسناد ظاہر صحا ولیکن اسناد یستنکر وذالک ان سماکن یضربو کثیرا فی حدیث اکرمہ رغم انہم ثقات. وہ کہتے ہیں کہ سماک نے اکرمہ کی حدیث میں گڑبڑی کر دی تھی، مکس اپ ہو گئی تھی، اسے بھول گیا تھا، تو یہ بھی روایت قبول نہیں ہوگی. مثال الانقطاع، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انقطاع کی مثالیں کیا ہیں؟ حدیث یروی الاوزاعی عن نافع عن ابن عمر. الاوزاعی شیخ الاسلام، وہ کہتے ہیں کہ اوزاعی اتنا بڑا امام ہے، و نافع احد الائمہ التی تدور علیہم الرسلین، کہ جن کے اوپر جا کے روایتوں کا دار و مدار ہے. نافع وہ ہیں. ثقۃ تابع مکثر امام، یہ ثقہ ہیں، تابعی ہیں، مکثر ہیں، کثرت سے روایتیں بیان کرتے ہیں اور امام ہیں. وہ ابن عمر صحابی، اور ابن عمر تو صحابی ہیں. لیکن الاوزاعی لم یسمع من نافع، لیکن اوزاعی نے اتنا بڑا ڈان ہونے کے باوجود بھی نافع سے نہیں سنا. ومن امثلۃ الانقطاع ایضا، اسی طرح اور امثلہ کیا ہیں؟ ابن جریج ان طاووس ان معاذ. ابن جریج من کبار ائمہ الحدیث و جہابذہ الحفاظ. طاووس امام اہل الیمن، یہ یمن کے امام ہیں. و معاذ صحابی، اور معاذ صحابی ہیں. کلیئر؟ اب یہ سب ثقہ ہیں، لیکن پرابلم کیا ہے؟ ابن جریج لم یسمع، اس نے طاووس سے سنا ہی نہیں. ولا طاووس سمع من معاذ، اور نہ طاووس تابعی نے معاذ صحابی سے سنا ہے. طاووس نے ابن عباس سے سنا ہے، ان سے نہیں سنا، معاذ سے. تو لہٰذا وہذا ظاہر اسناد صحیح، اس کی ظاہراً اسناد صحیح ہے.
کوئی متاخر دیکھے گا کیا کہ لو نظرت الیہ ولکنہ معل بالانقطاع، اگر آپ اس کو ظاہراً دیکھو گے آپ کہو گے یار تابعی نے صحابی سے کیا سب ڈون ہیں امام ہیں، لیکن چھپا ہوا پرابلم کیا ہے، جو حفاظ کی کتابیں پڑھتا ہوگا اسے پتہ چلے گا کہ یار طاؤس نے تو کبھی معاذ سے سنا ہی نہیں، تو یہ ہڈن ڈیفیکٹ ہے، ہڈن. یار تم یہ کہو گے نا کہ معاذ صحابی ہے اور یہ تابعی ہے، تابعی نے تو لازمی صحابی سے سنا ہوتا ہے، تو اس میں روایت ٹوٹی ہوئی کہاں سے، انقطاع کہاں ہے؟ لیکن یہ بھی متقدمین کے نزدیک انقطاع ہوتا تھا کہ بے شک وہ اس زمانے میں موجود ہو، لیکن اگر اس کا ثبوت نہیں ہے کہ اس نے اس سے سنا ہے سند ٹوٹ گئی، تو سند ٹوٹ گئی. یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا. کذالک اشعث بن عبداللہ الحمرانی عن حسن البصری عن عمران بن حسین ھذا اسناد لو نظرت الیہ ترى ظاہر سا، اگر آپ اس سند کو دیکھو گے تو آپ کو ظاہراً صحیح لگے گی. ولیکن الحسن لم یسمع من عمران، لیکن حسن نے عمران سے نہیں سنا بھائی. فالمقصد ان ھذا هو الحدیث معلول، تو اس کا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ حدیث معلول ہے. ہاں کیا کہہ رہے ہو؟ کیسے پتہ کہ اس نے اس سے نہیں سنا؟ ہاں یہ بات بھی. اچھا تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو علل کی کتب پڑھنا پڑیں گی اور ائمہ حفاظ کی کتب پڑھنا پڑیں گی. اگر آپ کے ایک صفحہ پڑھ کے سر میں درد ہونے لگے پھر تو کام نہیں بنے گا. جب آپ امام احمد بن حنبل کی کتب پڑھو گے، امام ابو زرع حاتم الرازی کی پڑھو گے، نہیں آ رہا ہے کہ جیسے یہ متقدمین دوسروں کی غلطیاں نکال رہے ہیں، ان کو بھی تو مطلب دیکھنا چاہیے نا کہ ان سے کتنی غلطیاں ان کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے؟ علل کی کتب پڑھو. امام دارقطنی کی ہیں سوالات ایک پورا ٹاپک ہے، سوالات کی کتابیں ہوتی ہیں جس کا ہمارے پاکستانی اہل حدیثوں نے نام ہی نہیں سنا. سوالات ابن ابی شیبہ، سوالات ابو داؤد، امام احمد بن حنبل. جو امام ابو داؤد بیٹھ کے بس سوالات کرتے تھے، فلاں راوی کے بارے میں بتائیں، فلاں راوی کے بارے میں، اس میں صرف ڈائریکٹ سوال جواب ہے، ڈائریکٹ سوال جواب. PDF مل جائے گی؟ نہیں یار بیٹا اردو میں نہیں ہے، سب عربی میں. مطلب راویوں کے وہ ہے تعارف ہے. فالمقصد نہیں، وہ الگ ہوتی ہیں، یہ الگ ہوتی ہیں. سوالات ہوتی ہیں، کوئی اسپیسیفک سوال پوچھتے ہیں کہ اس روایت میں راوی نے کیا غلطی کی ہے، فلاں روایت ہے. ہاں علم رجال سے ریلیٹڈ ہے بیٹا. فالمقصد ان ھذا هو الحدیث معلول، تو یہ حدیث جو ہے وہ معلول ہے. مثال الاختلاف بین الروات، اب وہ ہمیں مثال دے رہے ہیں معلل میں کہ اختلاف راویوں کے درمیان ہو جائے. ابھی ہم نے راویوں کے بارے میں بات پڑھی تھی کہ سند کہیں سے منقطع ہو یا راوی. اب آخری چیز کیا کہ روات کے درمیان اختلاف ہو جائے. یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ حدیث یروی اصحاب الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھو اعمش یہ ابی صالح سے عن ابی ہریرہ، ٹھیک ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ویخالف فی ابو معاویہ فیروی عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ وقولہ لیس من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں کیا ہوا ہے کہ ابو معاویہ نے جب اعمش سے اس روایت کو نقل کیا نا تو وہ ابو ہریرہ پر جا کے رک گیا، اس نے نبی کا نام لے لیا، یعنی اس نے اس حدیث کو ابو ہریرہ کا قول بنا دیا. یہ وہ گئی نا، راویوں میں اختلاف ہو گیا. اعمش کے دوسرے اسٹوڈنٹس اس کو ابو ہریرہ کے بعد نبی کا بھی نام لیتے. ابو معاویہ جب کہتے تو وہ ابو ہریرہ پر آ کے رک جاتا ہے. مقطوع ہو گئی نہیں حدیث. ہاں مقطوع ہو گئی. کچھ راوی اس کو مرفوع بیان کرتے ہیں، مقطوع نہیں موقوف ہو گئی. ڈیفینیشن صحیح سے یاد کرو. اچھا موقوف ہو گئی. ہاں او حدیث یروی ہی اصحاب ابی وائل شقیق بن سلمہ عن ابن مسعود یخالف حسین بن عبد الرحمن فیروی عن ابی وائل عن حذیفہ. سمجھے؟ تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار پورا صحابی چینج کر دیتے ہیں کچھ اسٹوڈنٹس، یہ بھی ہوتا ہے. الحدیث المضطرب، اب ہم پڑھیں گے حدیث المضطرب کیا ہے، لیکن وہ شاید ہم نا اس کو نیکسٹ اس میں رکھتے ہیں. یہاں پہ لکھ لو پیج نمبر 28 کا اینڈ، ٹھیک ہے. ابھی یاد رکھنا. السلام علیکم.